بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب شیطان اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اس وسوسے سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چار چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے: عمدہ سواری، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہو تو عورت کی طرفداری کرنا مت بھولیں۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کرے، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائے تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائے، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچے۔ جب آپ تھکے ہوئے ہو نیند جلدی آ جائے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پیے، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیبی طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے 6 سے 8 گھنٹے بعد ہی دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیز رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو۔ لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہو تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید چیز ہے۔ ایسے لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کرے، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ہاتھ پیر سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کرو: کولڈ ڈرنک، چاول۔ پیشاب روکنے سے لہکوا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ بڑھاپا نظر نہ آنے کے لیے اخروٹ کھائے، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا فٹکری کا ملا لیں اور اس سے اپنے بدن پر بہا لیں۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، اس لیے مچھلیوں کا استعمال کریں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے کپڑے کو دھوئے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ ناظرین، تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک صفائی کے سامنے بیٹھے تو آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہے۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ ناظرین، خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جد و جہد سے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوری متاثر جگہ پر نمک کا لیپ کرے، اس سے درد میں بھی کافی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں ہی خوشیاں آتی رہتی ہیں۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی بہت زیادہ کمی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک چمچ سونف کو ہلکا بھون کر اس میں آدھا چمچ مصری کا پاؤڈر ملا لے اور پانی کے ساتھ نگل لے۔ اس نسخے کو صرف 3 دن اپنائے، بار بار پیشاب کی شکایت دور ہوتی ہے، زیادہ پسینہ آنا بند ہوتا ہے، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتا ہے، ہاضمہ درست کرتا ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ نسخہ 100% بے نقصان، اثردار اور گھریلو ٹوٹکا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کٹاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں، پہلوان تو وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو مالک ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پیے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اوپر والوں کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے، اس لیے ہر چیز کو بہتر چنیں۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو جان لے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفساتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی چیز نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکریہ زیادہ ادا کرتا ہے۔
وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے، وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے قیمتی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہے جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اس سے تکبر غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے ناخن کاٹنے سے دانت سے بچے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو۔ سکون صرف دو جگہ میں ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہے تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہترین نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔